آج جو وظیفہ میں آپ لوگ کو بتانے جا رہی ہوں ایسے لوگوں کے لیے بہت زبردست ہے جن کی اولاد بے راہ روی کا شکار ہو گئی ہے، یا وہ نافرمان ہو گئی ہے، یا ایسے کاموں میں مشغول ہے کہ ان کے کرنے سے والدین بہت سخت پریشان اور جس سے وہ نالاں ہوں، اور ایسے لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جو روزگار کے معاملے میں بہت پریشان ہو، یا ان کا کوئی کام سیٹ نہ ہو رہا ہو، یا ان کا کوئی مسئلہ اٹکا ہو، کوئی کام آگے نہ بڑھ رہا ہو، ان کی زندگیوں میں پریشانیاں بہت زیادہ ہوں اور ہر وقت وہ پریشان رہتے ہوں، تو یہ وظیفہ ان کے لیے تیر بہدف ہے۔ چلیں ہم یوں کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا اور مالک ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حلال اور پاکیزہ روزے کے لیے ہر کوئی کوشش کرتا ہے، ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے طیب اور طاہر روزی ہو، ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے۔ اگر حرام کا ایک لقمہ بھی انسان کے بدن میں چلا جائے تو اس کی 40 دن تک کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اور عبادتیں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں کہ ہوا میں معلق رہتی ہیں، اور اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، اور بدن میں بیماریوں کا سبب بھی بنتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو جو پیدا کیا اس وقت سے 3 چیزیں اس کے مقدر میں لکھ دی تھی اللہ پاک نے۔ نمبر 1 یہ کہ وہ نیک ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، یا وہ بدبخت ہوگا اور بدنصیب ہوگا اور بے دین ہوگا۔ نمبر 2 اس کی رزق کے متعلق لکھ دیا جا چکا ہوتا ہے کہ اس کو کتنا رزق ملے گا، اور اس کا ذریعہ معاش اور روزگار کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کو کتنے پیسے ملیں گے، یا کیا کیا اس کے مال و اسباب۔ اور نمبر 3 اس کی عمر کے متعلق لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ کتنی عمر پائے گا۔ اگر وہ بدبخت ہوا تو اللہ تعالیٰ کو دعاؤں و وظائف کے ذریعے اس کی حالت ظاہر کو بدل دیں گے انشاءاللہ، کہ ہر پیدا ہونے والا فطرتاً اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اپنے گھر کے ماحول میں اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اگر وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان بن جاتا ہے، اور وہ ہندوؤں کے ماحول میں پیدا ہوتا ہے اور بت پرستی سیکھتا ہے، ہندو بن جاتا ہے۔ اسی طرح جب وہ مشرکین باقی دین والوں کے گھروں میں پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ یہودیوں کے گھروں میں، عیسائیوں کے گھروں میں، تو وہ انہی کی طرح اپنے آبا و اجداد کو دیکھتے ہوئے انہی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، کیونکہ وہ بچہ ہوتا ہے ایڈاپٹ کرنا سیکھتا ہے، بچہ ایڈاپٹ کرتا ہے، وہ ایڈاپٹ کر لیتا ہے۔ اگر اسی بچے کو اچھی صحبت دی جائے اور وہ دین اسلام میں شامل ہو جاتا، کہ صحبت انسان کو بنا دیتی ہے، سنوار دیتی ہے، اور اسے اچھے برے کی تمیز سکھا دیتی ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ جو سکھایا گیا وہی رہے گا، بلکہ دعاؤں اور وظائف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ دعائیں تو مقدر بدلتی ہیں، یہ تو ہر ایک کو علم ہے کہ دعائیں جو ہے ایسا عمل ہے، ایسی قوت ہے کہ اللہ پاک نے دعاؤں کے ذریعے تقدیروں کو بدلا ہے، اور رحمتوں کا معاملہ بھی کر دیتے ہیں اللہ پاک دعاؤں کے ذریعے، بری تقدیر کو اچھی تقدیر میں بدل دیتے ہیں۔ نیک لوگوں کی صحبت تو آپ کو ایسا ہیرا اور ایسا نایاب وہ انسان بنا دیتی ہے کہ ہر انسان آپ پہ رشک کرنے لگتا ہے، اور ہر انسان آپ سے ملنا چاہے گا، اور ہر انسان کے دل میں آپ کی عزت، محبت اور چاہت پیدا ہوگی، کیونکہ ساری چیزیں عزت، محبت، چاہت اللہ ہی کی طرف سے دی گئی ہوتی ہیں، اللہ ہی کی طرف سے لوگوں کے دلوں میں ڈالی گئی ہوتی ہیں۔ غیر مسلم جو اسلام قبول کرتے ہیں وہ خاندانی مسلمانوں سے بھی زیادہ تقوی والے ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ دل سے اسلام کو ایکسیپٹ کیا ہوتا ہے، اور ان کی روح میں اسلام اترا ہوتا ہے، وہ اوپر سے اسلام پہ نہیں چل رہے ہوتے، بلکہ انہوں نے اسلام کو پورے دل و جان سے ایکسیپٹ کیا ہوتا ہے، قبول کیا ہوتا ہے۔ وہ جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں پیدا تو مسلم ہوتے ہیں، برے صحبت اور برے ماحول کی وجہ سے دین و اسلام سے ہٹ چکے ہوتے ہیں، اور ان کے اعمال جو ہیں وہ مشرکین اور غیر مسلم والے ہو چکے ہوتے ہیں، ایسی لت کی وجہ سے یا کسی بھی ایسی چیز کی وجہ سے کہ وہ بھٹک گئے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت کارگر ہے اور بہت ہی طاقتور ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی خاص مدد بھی ہوگی
ہوگی، اور وسعت رزق کا وعدہ بھی ہے اس میں کہ اتنا کوئی رزق کشادہ ہوگا، حلال طیب طاہر پاکیزہ رزق اتنا زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ کی نسلیں بھی مزے کریں گی، بلکہ آپ ایسے بختور میں شامل ہو جائیں گے جو خود بھی کھائیں گے اور اپنے ساتھ دیگر لوگوں کو بھی اپنے ساتھ اپنے رزق میں شامل کریں گے، کیونکہ آپ کا رزق اتنا وسیع ہوگا کہ آپ سنبھالے نہیں سنبھلے گا آپ سے۔ پہلے میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں۔ جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد کسی ٹائم پہ بھی، جمعے کے دن جب جمعرات ختم ہو جاتا ہے، اس کے مغرب کے بعد جمعہ شروع ہو جاتا ہے، اگلے دن جمعے کے دن مغرب تک، یہ 24 گھنٹے کا ٹائم ہے، کسی بھی وقت، ٹھیک ہے، جب آپ کو سہولت ہو اس ٹائم کو آپ فکس کر دیں پہلے۔ تو جمعے کے دن آپ نے 3 مرتبہ بالآخر درود شریف کے ساتھ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ یعنی 41 مرتبہ سورہ اخلاص بمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ بھی بمائے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور تیسرے نمبر پہ آپ نے بمائے بسم اللہ سورہ کوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر 21 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ مجھے ایمان پر، اسلام پر استقامت دے، مضبوطی دے، اور رزق کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک رزق کو کشادہ کر دیں، وسیع کر دیں، حلال رزق عطا فرمائے، اور اس وظیفے کی برکت سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے، اور اللہ پاک غائبانہ آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔